بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ بخدا فارس میدان تحور تھا، لاکھ تو لاکھ سواروں میں بہادر تھا، اور نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا، نار دوزخ سے ابو ذر کی طرح حر تھا، گوہر تاج سر عرش ہو وہ در تھا، ڈھونڈ لی راہ خدا کام بھی کیا نیک ہوا، پاک تینت تھی تو انجام بھی کیا نیک ہوا، وارے تالے بیدار زہے عزت و جاہ، پر پہ کیا فضل خدا ہو گیا، اللہ اللہ پیشوائی کو گئے آپ شہ عرش پناہ، خضر قسمت نے بتا دی اسے فردوس کی راہ، مدتوں دور رہے جو وہ قریب ایسا ہو، وقت ایسے ہوں اگر ہو تو نصیب ایسا ہو، نار سے نور کی جانب اسے لائی تقدیر، ابھی ذرہ تھا بھی ہو گیا خورشید منیر، شافع حشر نے خوش ہو کے بحل کی تقصیر، تکیہ زانو شبیر ملا وقت اخیر، اوج و اقبال و حشم فوج خدا میں پایا، جب ہوا خاک تو گھر خاک شفا میں پایا، جب ہوا خاک تو گھر خاک شفا میں پایا، اللہ اللہ پورے صفدر و غازی کا نصیب، جان محبوب الہی جسے فرمائے حبیب، ہجر میں لطف ملاقات کا دوری میں قریب، وہی کام آتے ہیں محسن کے جو ہوتے ہیں نجیب، صدقے ہو جائے اسے عشق دلی کہتے ہیں، اس کو دنیا میں سعید ازلی کہتے ہیں، آیا کی شان سے کعبے کی طرف چھوڑ کے دیر، کوئی حضرت کا یگانہ بھی نہ سمجھا اسے غیر، حق نے لکھ دی تھی جو تقدیر میں فردوس کی سیر، فتنہ شر سے بچا ہو گیا انجام بخیر، ذکر خیر اس کے منہ پر بھی ہوئے جاتے ہیں، عمل نیک ہر ایک وقت میں کام آتے ہیں، کفر کی راہ سے کارے تھا جو وہ نیک طریق، کس بشاشت سے ہوا رہبر ایمان کا رفیق، تھے تو لاکھوں وہ کسی کو بھی ہوئی ہے توفیق، بے خلق تینت میں ہے جن کی وہی ہوتے ہیں خلیق، وہی ہوتے ہیں خلیق، اوج دیدار کو بے دین کو صدا پستی ہے، اصل جس دیکھ کی اچھی ہے وہی کشتی ہے، کیوں نہ بالیدہ ہو اس کا چمن جاہ جلال، جس کو سرسبز کرے خود اسد اللہ کا لال، ہو گیا فاطمہ کے باغ میں آتے ہی نہال، وہ ثمر پائے کہ پہنچے نہ جہاں دست خیال، کھل گیا غنچہ دل عذر جو منظور ہوئے، صورت برق خزاں دیدہ گناہ دور ہوئے، حر کہاں اور کہاں احمد مرسل کا خلف، وقت نے دیر سے پہنچا دیا کعبے کی طرف، دل صفا ہو گیا سینے میں تو پائے یہ شرف، جبکہ آنکھیں ہوئی حق بھی تو ملا در نجف، نیک جو امر ہیں دل پر وہی ٹھن جاتے ہیں، جب خدا چاہے تو بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں، جب خدا چاہے تو بگڑے ہوئے بن جاتے ہیں، وصف حر میں ہے زبان
موت طرف عشق و قصور، آمد آمد کا بہادر کی سنو اب مشکور، جب ہوئی مستعد جنگ سپاہ مقبور، مہر افلاک امامت نے کیا رنگ ظہور، مہر افلاک امامت نے کیا رنگ ظہور، غل ہوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے، غل ہوا جنگ کو اللہ کے پیارے نکلے، اے پلک دیکھ زمین پر بھی ستارے، اے پلک دیکھ زمین پر بھی ستارے نکلے، کیا کہوں شان جوانان جنون اللہ، کوئی ہم طلعت خورشید کوئی غیرت ماں، باندھی شیروں نے صف جنگ میان جنگا، چمن خلد سے کرنے لگی حوریں بھی نگاہ، مال لیلوں نے در ظلم و ستم کھول دیا۔ ہر مصرع ایک تو لاجواب ہے، 6 مصرے ہوتے ہیں لیکن سارے مصرے موتیوں میں تولنے والے، لیکن جب چھٹا مصرع کہتے ہیں میر انیس تو وہ آسمان پر جا کر کہتے ہیں۔ چھٹا مصرع آ رہا ہے، واللینوں نے در ظلم و ستم کھول دیا، واللینوں نے در ظلم و ستم کھول دیا، بڑھ کے عباس نے یہاں سب سے بڑھ کے عباس نے یہاں، بڑھ کے عباس نے یہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا، بڑھ کے عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا۔ اب جب سبز علم کھلا تو ظاہر ہے کہ علم کے کھلنے کے اثرات کو میر انیس نے جس شاندار طریقے سے بیان کیا کہ علم جیسے ہی کھلا تو عباس کے ساتھ جو سپاہی ہیں لشکر امام حسین کے، علم سے ایک جوش کہ آج 1400 سال کے بعد علم دیکھ کر جو جوش پیدا ہوتا ہے، تو وہ تو اصل علم تھا اور اصل علمدار تھا۔ یہاں تو کوئی بھی علم اٹھا لیتا ہے تو لوگ علم جب آتا ہے تو اس کے استقبال کے لیے بڑھتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، چومتے ہیں، منت مانتے ہیں۔ والینوں نے در ظلم و ستم کھول دیا، بڑھ کے عباس نے یہاں سبز علم کھول دیا۔ اب کیا ہوا؟ ہو گئے سرخ شجاعت سے رخ آل نبی، آئی ٹھنڈی جو ہوا بھول گئے تشنا لبی، آئی جو ٹھنڈی ہوا بھول گئے تشنا لبی، رن میں کڑکا ہوا بجنے لگے باجے عربی، یکتازوں نے کیا شور مبارز طلبی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم بڑے بہادر ہیں اور انہوں نے کہا بھیجو، کیونکہ عرب کی جنگ کا طریقہ تھا کہ بھیجو کسی کو لڑنے، مبارز طلب کر رہے تھے لوگوں کو، آؤ جنگ کرو۔ ایک گھٹا چھا گئی ڈھالوں سے سیاہ کاروں کی، برق ہر صف میں چمکنے لگی تلواروں کی۔ اب کس طرح وہ آگے بڑھے؟ تو تلے بیٹھے ہوئے تھے جنگ پر، وہ تو ہمارے ساتھ تو تیری پھینک چکا تھا پہلا، اور اس نے کہا تھا آگے بڑھو اور کھیل دو اور مارو حسین کے لشکر کو۔ تو کس طرح یلغار ہوئی؟ برچیاں تول کے ہر غول سے خوخار بڑھے، نیزے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے اسوار بڑھے۔ اب یہاں پر میر انیس ایک ایسا منشور پوری کائنات کے انسانی اصولوں کا پیش کریں گے کہ جو امریکہ کے سمجھیے کہ اقوام متحدہ کے اصولوں میں لکھا ہے، جس میں تمام دنیا کے ملک شامل ہیں، اور اس میں ایک اصول لکھا ہے اور وہ امام حسین کا دیا ہوا اصول ہے۔ انہوں نے لیا ہے امام حسین سے اس اصول کو، حضرت علی سے کچھ لیا ہے، نہج البلاغہ سے لیا ہے۔ اس طرح پورا انسانیت کا ایک دستور العمل امریکہ نے تیار کیا ہے، وہ معصومین کے اقوال سے لیا ہے۔ اب وہ دیکھیے آئے گا یہاں پر کہ انہوں نے یلغار کر دی، یہ آگے بڑھے، پہل کر دی۔ عمر سعد نے کہا پہلا تیر میں پھینک رہا ہوں اور جنگ کا آغاز کر رہا ہوں۔ برچیاں تول کے ہر غول سے خونخار بڑھے، نیزے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے اسوار بڑھے، تیر جوڑے ہوئے چلوں میں کماندار بڑھے، بولے شے یہاں سے ابھی کوئی نہ،
بولے شہ بولے شہ یہاں سے ابھی کوئی نہ زنہار بڑھے. کیوں نہ بڑھے؟ اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں. میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور نہیں. یہ لکھا ہوا ہے اصول میں کہ کوئی ملک جنگ میں پہل نہ کرے، جو پہل کرے گا وہ جارے کہلائے گا. پینسٹھ کی لڑائی میں پاکستان اسی طرح جیت گیا تھا اپنے اصولوں کے تحت کہ جارے ہندوستان قرار پایا تھا، پاکستان نہیں. تو جو پہلے حملہ کرتا ہے مجرم وہ ہے. یہ اصول رسول اللہ نے دیا ہے، حضرت علی نے دیا ہے، امام حسین نے دیا ہے. اور اس کے بارے میں اگر صرف اتنا سوچ لیں آپ کہ اگر ہر ملک، دنیا کا ہر ملک یہ فیصلہ کر لے کہ جنگ میں پہل نہیں کریں گے تو جنگ ہوئے گی نہیں دنیا میں. یہ ہے حسین کا معجزہ. بس یہ سوچتے ہیں ہم پہل نہیں کریں گے، جارے نہیں بنیں گے، جنگ ہوئے گی. میں نبی زادہ ہوں، یعنی کریڈٹ نانا کو دیا ہے کہ نانا نے یہ اصول بنا کے دیا. میں نبی زادہ ہوں، سبقت مجھے منظور نہیں. یہ سخن کہہ کے مخاطب ہوئے آدھا سے امام. اے سپاہ عرب و روم و رے و کوفہ و شام. یہ معجزات ہیں میر انیس کے، یہ معجزات ہیں میر انیس کے جو تاریخ کو نصیب نہیں ہوئے. اس لیے کہ یہ کہہ دیا کہ جو حسین سے لڑنے آئے تھے وہ کوفے والے تھے. میر انیس نے بتایا کہ تاریخی حقیقت یہ ہے کہ جو سپاہی آئی تھی، اور جو سپاہی آئے تھے حسین سے لڑنے، وہ عربی بھی تھے، وہ رومی بھی تھے، وہ رے کے تھے، وہ کوفے کے تھے، وہ شام تھے، سب مل کر آئے تھے. روم یعنی شام والے بھی تھے. کہا جاتا ہے شام والے نہیں آئے تھے، سب آئے تھے. عرب کے لوگ بھی موجود تھے، عربی تھے. ان کو کوفے والا کیوں کہا جا رہا ہے بھائی؟ کہ کوفے والے سے آ گئے تھے اور وہ امام حسین سے لڑنے لگے. کیا کہتے ہیں نہیں؟ اے سپاہ عربو رومو ریو کوفہ و شام، تم پہ کرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام. معصوم کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے حجت کو تمام کرے. اسی لیے امام مہدی کو حضرت حجت کہتے ہیں. پہلے وہ آ کے حجت تمام کریں گے. مانتے ہو یا نہیں مانتے؟ پھر ذوالفقار چلے گی. وارننگ یہ بھی آج جدید اصولوں میں لیا گیا کہ پہلے وارننگ دی جائے اور اس کے بعد اقدام کیا جائے. یہ اہل بیت سے دنیا نے سیکھا ہے. تو اب بتا رہے ہیں حسین کہ تم پہ کرتا ہے حسین آخری حجت کو تمام. پسرے مصحف ناطق ہوں، سنو میرا کلام، سنو میرا کلام. سخن حق کی طرف کانوں کو مصروف کرو، شور بازوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو. شور بازوں کا مناسب ہو تو موقوف کرو. لیکن یہاں وہ تو نہیں بند کرنے کو تیار ہے. یہ حسین کی آواز کا معجزہ ہے کہ آوازیں خود تھم گئیں. جب حسین بولتے تھے کائنات کی ہر چیز ساکت ہو جاتی تھی. جب علی اکبر نے اذان دی تو کائنات کا ہر شور ساکت ہو گیا. جب رسول اللہ نے غدیر میں خطبہ دیا، ایھا الناس جیسے ہی پکارا، کائنات کی ہر آواز تھم گئی اور سب گوش پر آواز ہو گئے نبی کی آواز کی. جب علی بولتے تھے تو ہر آواز زمانے کی تھمتی تھی اور علی کی آواز بالا ہو جاتی. یہی معصوم کی پہچان ہوتی ہے. جیسے ہی حسین بولے تمام شور تھم گیا. اب کس طرح تھما یہ بتا رہے ہیں. یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش، تھم گیا طبل وغا کی بھی وہ آواز کا جوش. ہو گئے جوڑ کے ہاتھوں کو جلاجل خاموش، کیا بجاتے کہ بجا تھے نہ کسی شخص کے ہوش. بے چھیڑنا ان کو سرودوں کا بھی ناساز ہوا، روب فرزند علی سرمہ آواز ہوا.
یہ صدا سنتے ہی خود رک گیا کرنا کا خروش، تھم گیا طبل وغا کی بھی وہ آواز کا جوش، ہو گئے جوڑ کے ہاتھوں کو جلاجل خاموش، کیا بجاتے کہ بجاتے نہ کسی شخص کے ہوش، چھیڑنا ان کو سرودوں کا بھی ناچار ہوا، روب فرزند علی سرمۂ آواز، کم ہوا غلغلۂ فوج ستم جب بار، یوں گوہر بار ہوئے شہ کے لبے گوہر بار، سفکشی کس پہ ہے یہ اے سپہ ناہنجار، قتل سادات کی لشکر میں یہ کیسی پکار، وطن آواروں پہ یہ قرق ہے کیوں پانی کا، کیا زمانے میں یہی طور ہے مہمانی کا، مجھ کو لڑنا نہیں منظور یہ کیا کرتے ہو، تیر جوڑے ہیں جو مجھ پر تو خطا کرتے ہو، کیوں نبی ذاتے پہ غربت میں جفا کرتے ہو، دیکھو اچھا نہیں یہ ظلم برا کرتے ہو، شمع ایماں ہوں اگر سر میرا کٹ جائے گا، یہ مرقع بھی ایک دم میں الٹ جائے گا، میں ہوں سردار شباب چمن خلد مری، میں ہوں خالق کی قسم دوش محمد کا مکی، میں ہوں انگشتر پیغمبر خاتم کا لگی، مجھ سے روشن ہے فلک مجھ سے منور ہے زمین، ابھی نظروں سے نہا نور جو میرا ہو جائے، محفل عالم امکان میں اندھیرا ہو جائے، یہ نور معصوم ہے جس سے جہاں روشن ہے، کلزم عز و شرف کا دور شہوار ہوں میں، سب جہاں زیر لگی ہے وہ جہاں دار ہوں میں، آج وہ مسلح بے کش و ناچار ہوں میں، ورثہ احمد مختار کا مختار ہوں میں، باخدا دولت ایمان اسی دربار میں ہے، سب بزرگوں کا تبرک میری سرکار میں ہے، یہ قبا کس کی ہے بتلاؤ یہ کس کی دستار، یہ زرا کس کی ہے پہنے ہوں جو میں سینہ فگار، پر میں کس کا ہے یہ چارہ آئینہ جوہر دار، کس کا راہوار ہے یہ آج میں جس پر ہوں سوار، کس کا یہ خود ہے یہ تیغ دوسر کس کی ہے، کس جری کی یہ کما ہے یہ سپر کس کی ہے، تنگ آئے گا تو رکنے کا نہیں پھر شبیر، ایک حملے میں فنا ہوں گے یہ 2 لاکھ شریر، چل سکیں گے نہ تیر مجھ پہ نہ تلوار نہ تیر، کاٹ جائے گی گلے سب کے یہ برنا شمشیر، شیر ہوں لگتے دلے غالب ہر غالب ہوں، میں جگر بن کے علی ابن ابی طالب، رجس یہی رجس ہے، میرے نیس نے عربی کا ترجمہ کیا ہے، میں جگر بند علی ابن ابی طالب ہوں، مجھ کو ہوتا نہ اگر بخشش امت کا خیال، روک لیتا مجھے رستے میں یہ تیہور کی مجال، روک لیتا مجھے رستے میں یہ تیہور کی مجال، تھام سکتا تھا لجام فرس برق مثال، پوچھ لو وجہ بتا رہے ہیں امام حسین، پوچھ لو دیکھا ہے اس نے میرے شیروں کا جلال، بھائی گفتگو میں سپر اس کی جو نہ ہم ہو جاتے، ہاتھ ایک بار میں پہنچوں سے قلم ہو جاتا، آنا محمد قاسم علی اکبر سب بگڑے ہوئے تھے، عباس کی تلوار، بتا رہے ہیں ابھی میر انیس کے ہوا کیا، جب حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا تو امام حسین بتائے غیث کے ہوٹ چباتے تھے علی کے دلدار، نیمچے تولتے تھے اون محمد ہر بار، اگلی پڑتی تھی جگر بندے حسن کی تلوار، کیا کیا لفظ استعمال کیے ماشاءاللہ، واہ واہ، میں نے جب سر کی قسم دی تو رکے وہ جرار، چلتی تلوار تو جنگل تو بالا ہوتا، پھر نہ حر خلق میں ہوتا نہ رسل اللہ ہوتا، ورنہ یہ ٹکڑے اڑا دیتے حر کے، پوچھو حر سے کہ کیا ہوا تھا، پھر نہ حر خلق میں ہوتا نہ رسالہ ہوتا، تھا یہ بپھرا ہوا عباس میرا شیر جوان، سبحان اللہ سبحان اللہ، تھا یہ بپھرا ہوا عباس میرا شیر جوان، سینے حر پہ رکھے دیتا تھا نیزے کی سنا، کیا عباس کا جلال دکھایا، میں یہ کرتا تھا اشارہ کہ نہ اے بھائی جان،
رحم لازم ہے ہمیں امام دو جہاں، کچھ تردد نہیں، سر تن سے اتارا جائے، کوئی بندہ نہ میرے ہاتھ سے مارا جائے۔ گرچہ یہ امر نہیں اہل سخا کے شایاں کہ کسی شخص کو کچھ دے کر کرے سب پہ آیا۔ اصول بتا رہے ہیں اسلام کا، پوچھ لو اردو ہے موجود، آیا راچے بیاں۔ اسی جنگل میں فوج تھا یہ تشنہ رہا، شور تھا آج چلی جسم سے جانیں سب کی، منہ کے باہر نکل آئی تھی زبانیں سب کی۔ زیست ہر شے کی ہے پانی سے شجر ہو کے بشر، مجھ سے دیکھا نہ گیا میں تو سقی کا ہوں بشر۔ میں نے عباس دلاور سے کہا گھبرا کر، مشکوں والے ہیں کہاں، اونٹ میں پانی کے کدھر، کرم ساقی کوثر کو دکھا دو بھائی، جتنا پانی ہے وہ پیاسوں کو پلا دو بھائی۔ رہ نہ جائے کوئی گھوڑا کوئی ناقہ بے آپ، چھاگلیں جلد مگاؤ میرا دل ہے بیتاب، سکے مشکیزوں سے منہ کھول کے آ پہنچے شتاب۔ متوجہ ہوا میں خود کے وہ تھا کار ثواب، چین نہ آیا مجھے بے انہیں آرام دیے، تھا جو ایک جام کا پیاسا اسے دو جام تھا، جو ایک جام کا پیاسا اسے دو جام دیے، تھی یہی فصل یہی دھوپ یہی گرم ہوا، ٹھنڈے پانی پہ گرے پڑتے تھے ہوٹ کے رفقا۔ تشنہ کاموں کا یہ مجمع تھا کہ ملتی نہ تھی چاہ، سب کے بھر بھر کے کٹوروں کو یہ دیتے تھے صدا۔ بھائیو آؤ جو پانی کی طلبگاری ہے، چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے، قیامت تک سبیل کا نام سبیل حسین ہے۔ یہ پہلی سبیل حسین نے لگائی تھی، آج تک وہ سبیل جاری ہے۔ تو اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے کافر پیے، ہندو پیے، سنی پیے، شیعہ پیے، اس لیے کہ مصرع چشمہ فیض حسین ابن علی جاری ہے۔ آب شیری کا جو دریا ہوا جنگل میں رواں، فرس و اشتر و قاتل نہ رہے تشنہ رہاں، شکر کرنے لگی تر ہو کے ہر ایک خشک زباں، پانی پی پی کے دعائیں مجھے دیتے تھے جمع۔ شور تھا ابن ید اللہ نے جاں بخشی کی، دین و دنیا کے شہنشاہ نے جاں بخشی کی۔ ایک دن وہ تھا اور ایک دن یہ ہے اللہ اللہ، کہ اسی طرح ہمیں پیاس میں پانی کی ہے چاہ، چشم امید ہو کیا سب نے پھرائی ہے نگاہ، کوئی ایک شام بھی بھر کر ہمیں دیتا نہیں آ۔ ہر مسلمان پہ نبی زادے کا حق ہوتا ہے، بچے روتے ہیں تو سینہ میرا شک ہوتا ہے، کئی معصوم میں کمسی کے موئے جاتے ہیں، دم اکھٹا ہے میرا جب انہیں خش آتے ہیں، پانی پانی جو وہ کہتے ہیں تو شرماتے ہیں، پاس دریا ہے یہ ڈھونڈ نہیں پاتے، سچ ہے غربت کیا جب شام و سحر ہوتی ہے، تیسرا دن ہے کہ فاقوں میں بسر ہوتی ہے، شے کی مظلوم کی پہ گیریاں ہوئی ظالم کی سپاہ، عمر سعد نے کی مڑ کے رکھے ہر پہ نگاہ، بولا وہ اشہد باللہ بجا کہتے ہیں شاہ، محسنو منعمو آقا ہے میرا یزیجا، ان کے احسان کا کہ اگر کوئی منکر ہو جائے سکن حق میں جو شک لائے وہ کافر ہو جائے۔ ہمارے ساتھ چاہ رہا تھا کہ ہور آگے بڑھ کے کچھ بولے، ہور کا نام لیا ہے لیکن ہور نے کہا نہیں یہ تو میرا محسن ہے۔ ایک میں کیا ہوں، ہور بولا، ایک میں کیا ہوں، زمانے پہ احسان کا ابر رحمت ہے خطا پوش ہے دامائن کا، خشک و تر پر ہے کرم خلق یکسائن کا، اے خوشحال جو غربت میں ہو مہمان کا، جنتی ہے جسے حاصل یہ شرف ہو جائے، جو ادھر ہوگا خدا اس کی طرف ہوئے گا۔ بھائی ان سے سنیے ہور کیا کہہ رہا ہے، عمر سعد سے کہہ رہا ہو، ان سے قطرہ کوئی مانگے تو گوہر دیتے ہیں شقیب نے شقیب بات پہ سر دیتے ہیں، پیٹ سائل کا یہ فاقوں میں بھی بھر دیتے ہیں۔ یہاں تو چوتھا مصرع دیکھیے گا، قیامت کہہ دیا غضب کہہ دیا، باتوں میں تو زر دیتے ہیں فردوس میں گھر دیتے ہیں، یہاں تو زر دیتے ہیں فردوس میں گھر دیتے ہیں۔ آس مجرم کی گناہگار کی امید ہے یہ، ذرہ پرور جنہیں کہتے ہیں وہ خورشید ہیں یہ ابھی ہاتھ اٹھا کر جو دعا فرمائے، جتنے عالم کے گناہگار ہیں بخشے جائیں۔ یہ ہور کہہ رہا ہے، حق سے جس شہ کے طلبگار ہوں فوراً پائیں، جام کوثر یہی فردوس سے حوریں لائیں، مثل خورشید روشن یہ شرف ان کا ہے، یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پہ حق جن کا ہے۔ یہ پورا مصرع علامہ اقبال نے اٹھا لیا میر انیس کا اور استعمال کر لیا ہے، مصرع ایسا، یہ وہ بندے ہیں کہ اللہ پہ حق جن کا ہے، حور سے گھبرا
یہ گفتگو سنیے گا، کمال گفتگو یہاں پر حور کی اور عمر سعد کی گفتگو جو ہو رہی ہے، کمال نظم کی امیر انیس نے حور سے گھبرا کے۔ دیکھیں جتنی کتابیں امام حسین السلام پہ لکھی گئی، یہ بات میں اپنے جوانوں بچوں کو بتا دوں، اس میں کتنے ہی بڑے بڑے علماء، کتنے بڑے بڑے علماء جنہوں نے امام حسین پہ کتاب لکھی، جب حور کا حال انہوں نے لکھا تو اس چیپٹر میں یہ لکھا کہ حور کے لیے ہمارے پاس قلم اور لفظ کی طاقت نہیں کہ ہم آپ کو حور سمجھائیں، اگر حور سمجھنا ہے آپ کو تو میر انیس کا کلام پڑھیے۔ شہید انسانیت جیسی کتاب، شہید اعظم امام حسین نے بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، ہر مصنف نے کہا اگر حضرت حور سمجھنا چاہتے ہو تو میر انیس کو، تو تمہیں حضرت حور کی سیرت سمجھ میں آ جائے گی، اس لیے کہ عاجز ہے قلم کہ حور کے مسئلے کو کس طرح حل کرے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں سے گفتگو حور کو جوش آ گیا، اب دیکھیے اس کا جوش ہے اور وہ امام حسین کی تعریف کرے گا، اس کو پیاس میں پانی پلایا امام حسین السلام نے تو وہ بھولے گا نہیں، اس لیے کہ انیس نے کہہ دیا نجیب ہے، جس کا شجرہ اچھا ہوتا ہے وہ محسن کے احسان کو نہیں بھولتا، جن کے شجرے خراب ہوتے ہیں وہ دوسروں کے احسان کو بھلا دیتے ہیں، یہ رسول کی حدیث ہے۔ حور سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریف، ابھی عمر سعد کی گفتگو سنیے اور ایک لفظ کا جواب حور دے گا۔ حور سے گھبرا کے یہ بولا عمر سعد شریف، یہ تو ہے صاف طرفداری شہ کی تقریر، اپنے حاکم کا نہ کچھ ذکر نہ تعریف امیر، اللہ اللہ یہ اوصاف یہ مدح شبیر، سن چکا ہوں میں کہ مسترق کئی راتوں سے، الفت شاٹ ٹپکتی ہے تیری باتوں سے، نہ وہ آنکھیں نہ وہ چتون نہ وہ تیور نہ مزاج، سیدھی باتوں میں بگڑنا یہ نیا طور ہے آج، تخت بخشا ہے محمد کے نوازے کے تاج، جن کو سمجھا ہے غنی دل میں وہ خود ہیں محتاج، کون سا بات تجھے شاہ نے دکھلایا کہیں کوثر کے تو چھیٹوں میں نہیں آیا ہے، کیا کسی حور کا دکھلا دیا حضرت نے جمال، مل گیا سائے طوبہ کے جو ایسا ہے نحال، قصر یاقوت میں پہنچا جو تیرا رنگ ہے لال، کون سے میوے شیری پہ ٹپکتی ہے رال، دفقتن حق کے نمک کو بھی فراموش کیا، کیا تجھے بعد تسنیم نے بھی ہوش کیا، میں جہاں دیدہ ہوں سب مجھ کو خبر ہے تیری، قرۃ العین محمد پہ نظر ہے تیری، ہونٹ بھی خشک ہیں اور چشم بھی تر ہے تیری، جسم خالی ہے ادھر جان ادھر ہے تیری، راہ میں کچھ جو سلوک اور نوازش کی ہے تو نے فرزند ید اللہ سے سازش کی ہے، تو نے فرزند ید اللہ سے سازش کی ہے، خیر اب سزا سناتا ہے کہ اگر پتہ چل گیا ابن زیاد کو اور یزید کو کہ تو حسین سے مل گیا ہے تو دیکھ تیرا کیا حشر ہوتا ہے، ڈراتا ہے دھمکا رہا ہے عمر سعد کو، خیر مخفی نہ رہے گا یہ قصور اور فتور، لکھیں گے عہدہ اخبار پہ جو ہے معمول، حاکم شام ہے جابر وہ سزا دے گا ضرور، گر تجھے دار پہ کھینچے تو کچھ اس سے نہیں دور، جب تیری قوم کے سر تن سے جدا ہوئیں گے، زن و فرزند گرفتار بلا ہوئیں گے، سزا سنا رہا، نفع اس امر میں کیا جس میں ہو مردوں کا ضرر، بتانا چاہ رہا ہے کہ کیوں ایسا کر رہا ہے تو نقصان میں رہے گا، حسین کی طرفداری کا جو تیرے ذہن میں خیال ہے چھوڑ دے خیال ہے، آنکھیں نکلیں گی محبت سے جو دیکھے گا ادھر، شجر قامت سروت پہ جو ڈالے گا نظر، سر چڑھے گا تیرا بچی پہ یہ اس کا ہے ثمر، الفت زلف سے بھی پیچ میں تو آئے گا، خال رخ دیکھا تو گھر خال سے لگ جائے گا، بدر پیشانی سرور کا جو ہے سر میں خیال، تو اسی ماہ میں نقصان تیرا ہوئے گا کمال، سب میں ہو جائے گا انگشت نما شکل ہلال، تیر و شمشیر ہے ابرو کی محبت کا مال، عشق رخسار میں رتبہ تیرا گھٹ جائے گا، منہ پہ کہتا ہوں کہ چہرہ بھی کٹ جائے گا، خوف کس بات کا پیاسوں سے تھرانا کیا، لب پہ ہر مرتبہ بے کس کی ثنا لانا کیا، ننگ کی بات ہے دشمن کی طرف جانا کیا، ہو نبی یا کے وسیع جنگ میں شرمانا کیا، ابھی لے جائیں جو شبیر کا سر ہاتھ لگے، خود ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ در ہاتھ لگے، عمر سعد کی گفتگو ختم،
اب حور کا جواب سنیے. لوگ موتی لٹاتے تھے، میر انیس کے قدم چھوتے تھے، ان کے چشم و ابرو کے اشارے پر بڑے بڑے بادشاہ ہاتھ باندھے کھڑے رہتے تھے. یہ لفظوں کی طاقت تھی. نظام دکن اتنا بڑا بادشاہ کشتی میں بھر کے زر و جواہر بھیجا تو صرف اتنی سی بات کہہ دی تھی نظام نے کہ یہاں کا دستور ہے کہ ذاکر ہماری شاہی پگڑی باندھ کر منبر پہ بیٹھتا. انیس نے کہا نہیں، ہم اپنی یہ دوپلی ٹوپی نہیں چھوڑیں گے، ہم شاہی دستار نہیں باندھیں گے. تو ناراض تھے نظام. تو جب انہوں نے نذرانہ بھیجا تو میر انیس پالکی میں بیٹھ چکے تھے اپنے. لوگوں نے کہا لے جاؤ، دے دو انیس کو. انیس نے کہا واپس کر دو. تو وزیر اعظم نے کہا ناراض ہو جائیں گے. تو انیس نے اپنی جوتی کی طرف اشارہ کیا کہ اگر وہ ناراض ہو جائیں گے تو ان کی ناراضگی میرے جوتی کا ایک ستارہ گر گیا. ستارہ گر گیا. ان کی ناراضگی اس شان سے زندگی گزاری اور ان لفظوں کے ذریعے کل بھی حکومت کر رہے تھے، آج اردو ادب پہ حکومت کر رہے ہیں. اور اس کی مثال لانے سے آج اس ہے دنیا. یہ جو کچھ وہ کہہ گئے، جس طرح کربلا کو بیان کر گئے. دیکھیے بھائی، عمر سعد کے ایک ایک لفظ کا جواب اب حضرت حور دینے جا رہے ہیں. اور پکارا کہ زباں بند کر او ناہموار، قابل اعلان ہے تو اور وہ تیرا سردار. یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ کے؟ خود بے شمار کرتے رہتے ہیں. قابل اعلان ہے تو اور وہ تیرا سردار. ابن زہرا جگر بند رسول مختار، میرا کیا منہ جو کروں مدھے امام ابرار. ایک زمانہ صفت آل با کرتا ہے، آپ قرآن میں خدا ان کی شناخت کرتا ہے. ہاں اس طرح سنیے، ایسے سنیے، ایسے سنیے. یہ ہے طریقہ. ایک زمانہ صفت آل با کرتا ہے، آپ قرآن خدا ان کی شناخت کرتا ہے. وصف ایسوں کا زباں پر کوئی کیوں کر لائے، 300 آئے ہوں تعریف میں جن کی آئے. حج المطالب میں ابن عباس سے پوچھا گیا کہ کتنی آئے تھے؟ انہوں نے کہا 300. اہل بیت کی شان میں 300 آتے ہیں. کہا بلکہ 1000 آتے ہیں. راوی نے کہا بس؟ کہا نہیں، میرے خیال میں اس سے زیادہ ہے. کہا بس؟ کہا بس یہ سمجھ لو پورا قرآن اہل بیت کے. حدیث کو انیس نظم کر رہے ہیں. 300 آئے ہو تعریف میں جن کی آئے، اس انسان یہ دنیا میں ہے رتبے پائے، اپنے محبوب و ولی جس کو خدا فرمائے. الفت آل میں مریے تو خوش بالی ہے، سنگ ہے ان کی محبت سے جو دل خالی. پتھر ہے پتھر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بھائی اسفلوں سے ہے محبت تجھے، اور سفلا مزاج کم ترین لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ان کی باتیں خاک پا اس کی ہوں میں جو ہے سر عرش کا تاج، جس کو کانجے پہ محمد کے ملی ہے میرا. میرے آقا سے سخی کون ہے کونین میں آج، کیوں تیرے سامنے نہ کروں کہ نہیں بخشا ہے، کیوں تیرے سامنے مکروں کہ نہیں بخشا. ہاں مجھے شان فردوس بری بخشا، ہاں مجھے شان فردوس بری بخشا ہے. باغ جو مجھ کو دکھایا اسے کیا جانے تو، راحت روح ہے جس باغ کا ہر پھول کی بو. مجھ کو اللہ نے بخشی ہیں وہ حوریں خوشرو کہ جنہیں تیرے فرشتوں نے نہ دیکھا ہو کبھو.
بھائی نام کوثر کا نہ لے تو مجھے جوش آتا ہے، انہی چھینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے، انہی چھینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، انہی چھینٹوں سے تو بے ہوش کو ہوش آتا ہے۔ عزت دین شرف کون و مکان ہے شبیر، جان زہرا ہے محمد کی زبان ہے شبیر، سنگ پانی ہو وہ اعجاز بیان ہے شبیر، جان کیوں نہ ہو ادھر جانے جہاں ہے شبیر، مہرباں ہو تو ابھی اگتا کشائی ہوئے، وہ نہ بخشے تو خدا تک نہ رسائی ہوئے۔ کیا میں اور کیا وہ ریاست میری، کیا میرے عیال، جبکہ آفت میں پھنسے احمد مختار کی آل، وہاں کی املاک و زراعت کا ہو کیا مجھ کو خیال، یہاں ہوئی جاتی ہے سادات کی کھیتی پامال، گھر کا اب دھیان نہ بچوں کا علم ہے مجھ کو، کھانا برباد یہ سادات کا غم ہے مجھ کو، دولت حاکم دوں پہ ہے تیرا دار و مدار۔ اگر آپ گنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا لفظ دار اس بند میں کتنی بار آیا ہے، اور خود بعد میں گن لیجئے گا۔ دولت حاکم دوں پر ہے تیرا دار و مدار، دار دنیا سے تعلق نہیں رکھتے ہیں دیندار، کیا مجھے دار پہ کھینچے گا وہ ظالم غدار، خواب غفلت ہے اسے اور میرے طالب بیدار، کس سردار نے یہ اوج نہ پایا ہوگا، دار توبہ کا میرے فرق پہ سایہ ہوگا، ہے سرفراز صدا عاشق پیشانی شاہ، سجدہ کیجئے کہ ہے بیت ابرو کی، یہ ابرو کی بیت اللہ، یہ محراب ہے، اس کے بیچ میں سجدہ کرو، حسین کی دونوں ابروؤں کے بیچ میں عشق آنکھوں کا ہے مردم کے لیے نور نگاہ، ہے یہ وہ یوسف جسے ہو مصحف رخسار کی چاہ، عاشق کے لب کو خدا لال و گوہر دیتا ہے، یہ دہن چشمہ کوثر کی خبر دیتا ہے، خال رخسار نہیں گوے سعادت ہے یہ، مجھ سے مجرم کے لیے مہر شفاعت ہے یہ، ہو جو آشفتہ گیسو تو عبادت ہے یہ، بخدا سلسلہ بخشش امت ہے یہ، شب معراج رسول دو جہاں سمجھا ہوں، اس کے ہر تار کو میں رشتہ جاں سمجھاؤں، وصف دندہ میں زباں جس کی رہے گوہر بار، موتیوں سے دہان اس شخص کا بھر دے غفار، شوق میں سے ایک زخن کے جسے آئے نہ قرار، پورے غرفوں سے دکھائیں میں اسے رنگ رخسار، دم بدم چاہنے والوں کے لہو کٹتے ہیں، یہ گلا وہ ہے گلے جس کے لیے کٹتے ہیں، صدقے سینے پہ ہیں عاشق صافی سینہ، خاک اس دل پہ جو اس سینے سے رکھے کینہ، حق نما ہے دو جہاں میں ہے یہی آئینہ، اس کا عاشق ہو تو ہوں کور کی آنکھیں بینا، فیض پاتا ہے وہ دل جس میں ولا ہوتی ہے، چشم کو اس کی زیارت سے جلا ہوتی ہے، پاؤں یہ وہ ہیں کہ ان پاؤں کو جو ہاتھ لگائے تو سر دست سرفرازی کونین وہ پائے، گرد نالین مبارک جو اثر اپنا دکھائے، تو کیا ہوئے خجل کوہل جواہر شرمائے، صدقے کر دیں سر ان پاؤں پہ ہم ایسے ہیں، دوش محمد پہ رہے جو یہ قدم ایسے ہیں، ہمارے خیر سے بہکانا مجھے او ابلیس، یہی کونین کا مالک ہے یہی راس و رئیس، کیا مجھے دے گا تیرا حاکم ملعون و خسیس، کچھ تردد نہیں کہہ دے کہ لکھیں پرچہ نویس، یعنی جاسوسوں سے کہہ دے کہ لکھیں اور خبر وہاں پہنچا دے، ہاں سوئے شہنشاہ عرب چاہتا ہوں، لے سکندر نہ جاتا تھا